کہ وہ شخص اسلام کی مٹھاس چکھ لے گا، اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا، جو اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ دیکھیے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لایا کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی میرے نبی ہیں، یہ نہیں، مر رضیہ، جو اس پہ راضی ہو گیا۔ ایمان الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز ہے۔ دوسرا وہ راضی ہونا کسے کہتے ہیں وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اللہ میرا یہ رب ہے، اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ ذاق طعم الایمان، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ اسے پتہ چلتا ہے ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ایمان کا ایک ذائقہ بھی ہے، اور یہ ذائقہ چکھنا یہ کنایا ہوتا ہے مزے سے، کہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ ذائقہ مزیدار ہے، وہ کڑوا ذائقہ بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان تو بڑے مزے کی چیز ہے بھائی، اسلام بڑے مزے کی چیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مزے کی چیز ہوتی تو سارے کیوں نہیں کر رہے ہوتے بھائی؟ بھائی اسلام اتنے مزے کی چیز ہوتی تو ساری دنیا پھر اسلام کو فالو کرتی نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ حدیث میں آ رہا ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، اسے مزہ آ جائے گا، اور جو یہ کام کر لے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان لذیذ چیز ہے، مزیدار چیز ہے، میٹھی چیز ہے، اسے چکھنے کا اپنا مزہ ہے۔ تو اگر اتنی مزیدار چیز ہے تو ہم دیکھتے ہیں دہلی اور سہیل نہاری پر تو بڑا رش ہوتا ہے، کیونکہ چٹپٹی نہاری ہے نا، لیمو نچوڑ کے لوگ کھا رہے ہیں۔ بریانی کے ہوٹلوں پہ رش ملے گا آپ کو، پائے کے ہوٹل پہ ایسا لگے گا فری بٹ رہا ہے، سینما گھروں کے باہر رش ملے گا، فجر کی نماز میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ تو مزہ تو فجر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ہے، تو اسلام میں فجر بھی ہے نا، اس میں پبلک مارکیٹ سے شارٹ۔ جو پکے نمازی وہ بھی 4-5 آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں بھی آدھے وہ ہوں گے جن کو آفس جانا ہوگا، اس لیے اٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیں۔ خیر ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے فجر میں کافی لوگ ہوتے ہیں، 2 صفیں ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، لیکن جتنے محلے میں لوگ رہتے ہیں اتنی تو نہیں ہوتی نا، اس حساب سے تو بہت کم ہے، جتنے جمعے میں ہیں اتنے کیوں نہیں ہیں۔ تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، میں بار بار سوال کو اس لیے دماغوں میں اتارتا ہوں کہ جب سوال اچھی طرح سمجھ میں آئے تو پھر جواب کا بھی مزہ ہے، پھر سوال ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر جواب میں مزہ نہیں آتا، اور اکثر و بیشتر سوال سمجھانا مشکل ہوتا ہے، جواب سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے۔ جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا، ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے۔ جب ہم صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی گھسائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں جب سوٹ میں، پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں۔ وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ دیکھو بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ، ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان۔
تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے؟ اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی، ان کو مزہ آتا، اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، نہ کرنے والی بہت زیادہ. تو اسی پہ ایک ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں. سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے. لیکن معاملہ، کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل. ٹوپی کراؤ کسی کو، سب مزہ آتا ہے انسان کو. 5 روپے کی چیز 5,000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے، کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے، بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکہ مسالہ ڈال دو، فلانا مسالہ ڈال دو، یا فلاں چٹنی ڈال دو، ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو، 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. اور جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا، بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں، دل لگتا ہے پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا. اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں، ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی، نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے، بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل. چائے پی رہے ہو نا، جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے، مزہ گٹکے کا ہوگا اس میں. حقیقت ہے، ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی 2 مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. 2 مزے. پیسے چائے کے لگ رہے ہیں، ٹکٹ چائے کا ہے، اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے. حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی، کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں، یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے ہیں. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا، ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. یہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5، یہ مارکیٹ میں چلے گی. ایسا کیا وہ دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو. ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار، اس کیا دم کروانا ہے ہم نے؟
کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے؟ تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے؟ عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے، شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا، پورے ملک میں سائن بورڈ ہی سائن بورڈ ہیں. تو پہلے کسی اور کو دیکھے، اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے، اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے، اس بائک کو بھی دیکھ لے، کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے، اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ مر رضی باللہ ربا، یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ، نماز کا مزہ، نظر جھکانے کا مزہ، ایمانداری کا مزہ، تقوی والی زندگی کا مزہ، یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا، اسے کالا بھی، اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں؟ خراب ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رضی باللہ ربا، ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، دل سے راضی نہیں ہوئے. راضی ہونے میں اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھو یہ فرق ہے کہ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. خدمت تو آپ کریں گے لیکن اس خدمت میں آپ اس پہ خوش نہیں ہوں گے. جہاں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ تنخواہ نہیں ملے گی، آپ کام چھوڑ کے بولو بھائی بھاگ جائیں گے. آپ کو ایک گڑھا کھودنے کے لیے کام پہ لگایا ایک مزدور کو اور کہا کہ بھائی 1 دن کی میں 1000 روپے دہاڑی دوں گا. آپ نے گڑھا کھودا اور آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ دہاڑی پی جائے گا، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دے گا. آپ کرو گے کام آگے؟ بالکل نہیں کرو گے، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. آپ اس لیے کر رہے تھے کہ اس کا آپ کو معاوضہ ملنے والا تھا. اور ایک مزدور وہ ہے، ایک خدمت گزار وہ ہے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہے. وہ تلاش کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی خدمت کا موقع ملے، موقع مل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کبھی ہمیں بھی تو کسی کام کا کہہ دیا کرو، ہم کیا غیر ہیں؟ یہ کہنے والا ملازم نہیں ہوتا، کوئی کمپنی کا امپلائی نہیں ہوتا کہ وہ مینیجر سے کہہ رہا ہو سر ہمیں بھی کبھی کوئی کام کہہ دیا کرو. وہ کہتے ہیں سر چھٹی چاہیے، آپ کبھی چھٹی نہیں دیتے. یہی کہے گا نا وہ، سر کبھی ہمیں بھی چھٹی دے دیا کریں، سر اس سے بھی تو کچھ کام لے لیا کریں، ہم ہی سے سارا کام لیتے ہیں. یار دیکھو مختلف اداروں میں یہی شکایتیں ہوتی ہیں، یار کام سارا میں کرتا ہوں، پیڑے وہ کھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی، کام سارا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں. بہویں کیا کہتی ہیں؟ 5-6 بہویں ایک گھر میں اگر اتفاق سے ہوں تو ویسے وہ اسرائیل ہے. پھر اس کا مطلب ہے وہ ملک کیا ہے؟ وہ اسرائیل ہے. جنگ ہو رہی ہے، وہ متنازع ہے، وہ کبھی بھی مسئلہ حل، جس گھر میں اتنی ساری بہویں اور ساس اکٹھی ہوں تو وہ مسئلہ کشمیر کی طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اور اقوام متحدہ بھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لے گی. حقیقت بتا رہا ہوں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے اور وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس میں یونائٹڈ نیشن بھی پیچھے ہٹے گی، بھائی یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ذرا بھی دلچسپی، اس سے ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں. تو اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھڈے بہوئیں میں آپس میں ہو رہے ہوتے ہیں، کام سارا میں کرتی ہوں،
تعریفیں اس کی ہوتی ہیں بھائی ہم تو خدمت کر کر کے تھک گئے, لیکن آج تک ساس کے منہ سے 2 بول ہماری تعریف میں نہیں نکلے. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں خدمت کا معاوضہ چاہیے. یہ محبت میں نہیں ہو رہی خدمت کہ بہو کو ساس سے چونکہ بے پناہ عشق اور محبت ہے, وہ اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بن گئی. میں تو عرصے سے کوشش میں تھی کہ یہ میری ساس بنے. اس کی کوشش میں تو ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا میرا میاں بنے, لیکن اس کی اماں میری ساس بنے, اس کی کوشش نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی خواتین کی کوشش یہ تو ہوتی ہے یہ میرا میاں بن جائے تو کتنا اچھا ہو, لیکن اس کی بہنیں میری نند بنے, نندی کہتے ہیں نا شوہر کی بہن کو, اور اس کی اماں میری ساس بنے, یہ کسی عورت کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن اتفاق سے کوئی ایسی خاتون پیدا ہو گئی جو اس کوشش میں تھی کہ یہ عورت اتنی اچھی ہے, کاش یہ میری ساس بن جائے, اس کا بیٹا میرا میاں بنے نہ بنے, اصل چیز کیا ہے کہ یہ میری ساس بن جائے. اتنی محبت. فرض کرو, فرض کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا, اس پہ کوئی ٹیکس تھوڑی لگتا ہے, خوش تو ہو سکتا ہے نا انسان. لوگ کہتے ہیں ایسی عجیب سی مثالیں دے رہے ہیں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, تو اس لیے دے رہا ہوں کہ چلو یار حقیقت میں نہیں ہے, فرض کر کے خوش ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس, لیکن وہ مثال جو ہماری ڈپریشن میں کمی کا ذریعہ بنے وہ سب سے بہترین مثال ہوتی ہے. اس میں بھی ایک ٹکٹ میں مثال کی مثال ہو گئی اور سکون بھی مل گیا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کسی بہو کو ایک عورت سے بڑی محبت ہو گئی, اس کی نورانیت اور اس کی عبادت دیکھ کے اور ویسے ہی اس کے اخلاق دیکھ کے, اور اب اس کو اس کے بیٹے سے شادی اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا بیٹا میرا شوہر ہو, بلکہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں میری کیا بن جائے, ساس بن جائے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو اب میں ماں لیس زندگی گزار رہی ہوں, مجھے ایک اپنی ماں جیسی ماں چاہیے, اور مجھے اس عورت میں اپنی ماں کی ممتا اتفاق سے نظر آتی ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کو جب اس نے ساس بنایا تو وہ تو کوشش میں تھی کسی طرح مجھے اس کی خدمت کا موقع ملے. تو اس ساس کو ہم کہیں گے کہ یہ اپنی ساس پہ راضی ہے, یعنی اس پہ راضی ہے کہ یہ میری ساس بنے, اس پہ خوش ہے, یہ سمجھ رہے ہیں, اس پہ یہ خوش ہے, مطمئن ہے. اسی کے حصول کے لیے تو اس نے نکاح کیا اس کے بیٹے سے. اب چونکہ ہوتا ایسا نہیں ہے, ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو ساس گریبی میں ملی ہوتی ہے, شادی اس نے کی تھی اس کے بیٹے سے کہ یہ والا میاں ملے گا گریبی میں. بھائی جب وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا, وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی دریافت ہوا تھا, وہ ہے بھائی یہ سب چیزیں تو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خاتون کہتی ہیں یہ کیسی سانس مل گئی مجھے, کیا مل گئی؟ تو بھائی جب آپ کسی سے نکاح کرو گی تو وہ کوئی عیدی سینٹر میں تھوڑی پیدا ہوا ہے کہ اس کا کوئی ابا نہ ہو, اس کی اماں نہ ہو. تو جب وہ ہے تو اس کی بہنیں بھی ہیں, اس کی ماں بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے, وہ تو سارے سب وہ تمام تر ٹینشنوں کے ساتھ ملا ہے. تو یہ پہلے سوچنا چاہیے شادی سے کہ نکاح جب ہوگا تو تمام تر ٹینشنیں گریبی میں وہ ضمناً آئیں گی. اور مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لڑکی مجھے ملی ہے اس کے بھائی بھی مجھے گریبی میں بطور سالے ملیں گے, چاہے آپ ان سے راضی ہو یا نہ ہو. پھر وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا اس کے بھائی بھی ہیں, یہ تو مجھے یوں کرتے, تو یہ تو پہلے سوچنا تھا. کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی کسی لڑکی کو اٹھا کے لائے ہو, تو اس کا ابا بھی ہوگا. جہاں آپ اپنے ابا سے اپنی بیگم کو ڈراؤ گے تو بیگم اپنے ابا سے بھی آپ کو ڈرائے گی نا, یہ تو نیچرل ہے بھائی. تو اب یہاں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں, یعنی خوشی سے ملے ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہیں ان پر ایمان تو ہوتا ہے, رضا نہیں. ایمان اس لیے کہ بھائی وہ اس نے برتھ سرٹیفکیٹ دکھا دیا, نادرا کا وہ سرٹیفکیٹ دکھا دیے, ثابت کر دیا کہ میرے ابا ہیں. تو عورت نے بھی مان لیا جو تمہارے ابا ہیں اور یہ تمہاری اماں ہیں, تو میں ایمان لائی, یقین کر لیتی ہوں کہ یہ میری ساس ہیں اور یہ میرے سسر ہیں, یہ میری نندے ہیں. بھائی میرے پاس انکار کا کوئی آپشن نہیں ہے, مجبوری ہے, ایمان لے آتی ہوں. تو یہ ایمان ہے, رضا نہیں ہے. ہم بھی جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں ایمان تو ہے مگر رضا نہیں ہے. اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل اتنے رکھ دیے کہ اللہ پر ایمان لانا پڑتا ہے. بھائی یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, کسی نے بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہو سکتے, سچے نبی ہیں. تو ہم سب ایمان لے آئے,
لائے تو ہیں مگر ایسا لگتا ہے ہم اس ایمان پہ مطمئن نہیں ہے, مجبوری ہے, جہنم میں جانا ہے, جل جائیں گے. اگر جمعے کی بھی چھوڑ دی تو یار ایسا نہ ہو قبر کا عذاب صحیح سچی مچی کا نکلے اور پھر چترول لگ رہے ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. ماں باپ کو اگر ہم نے جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں تو مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی بددعا نہ لگ جائے. تو یہ سارے ڈرونے خواب اور مختلف قسم کی چیزیں ہمیں دھکا لگا کے, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے نا چلنے چاہتی نہیں ہے, دھکے لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس گاڑی کو چلنے میں مزہ آئے گا ہے بھائی, اور وہ ڈرائیور جو بیٹھا ہے اس کو مزہ آئے گا. گاڑی تو چلے گی مگر اس میں لذت نہیں ہوگی. تو مر رضی باللہ ربن کا مطلب ہے اللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو میرا رب ہے, بڑی خوشی ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. رب کا مطلب میں غلام, تو میرا پالنے والا, تو میرا آقا. اے اللہ میں خوش ہوں, اس پہ مطمئن ہوں. ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی رب ملے, ہم تو تلاش میں تھے ہمیں کوئی راستہ ملے, راستہ ہی نہیں مل رہا تھا, اب مل گیا تو خوشی بھائی, اب تو چلیں گے اس راستے پہ. ایک آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو, اسے راستہ نہ مل رہا ہو, بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, خودکشی کے خیالات آنے لگے, اور کوئی شخص آ کے اسے بتائے کہ تمہیں جدھر جانا ہے منزل تمہاری اس طرف ہے اور اس پہ راستہ تمہارا یہ روڈ ہے جو اس طرف لے کے جائے گا تمہیں, تو آپ ایک دم, اور پھر وہ دلائل سے ثابت بھی کر دے, لائٹ مار مار کے دکھائے, دیکھو آگے خود حکومت نے لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ کہ خانے وال جانے والا راستہ یہ ہے, یہ روڈ ادھر سے مڑے گی, یوں مڑے گی, اتنے کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب آپ کو اس راستے پہ چلنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہمیں اسلام چونکہ فری میں مل گیا والدین سے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر ہے نہیں. دنیا بھٹک رہی ہے رب کی تلاش میں, دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اسی بحث میں وقت کو برباد کر رہے ہیں. پھر جن کو اس کا جواب ملا کسی نے پیدا کیا ہے تو ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ. کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو, بھائی اس کو مزہ آ رہا ہے تبھی تو پتھر کے سامنے جھک رہا ہے. وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کے سامنے جھکنا یہ انسان کی نیچر ہے, اس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تبھی تو لوگوں کو صحیح خدا نہیں ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے خداؤں کو خود سے بنا کر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دے. دنیا میں ہر دور میں کسی نہ کسی عنوان سے پیدا کرنے والے کی عبادت ہوتی رہی ہے. کسی نے پیغمبروں کو معبود بنا لیا, کسی نے پتھروں کو بنا لیا, کسی نے بندروں کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا. تو یہ سارے بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رب چاہیے جس کے سامنے ہم جھکیں, جس کی ہم عبادت کریں. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر یہ نیچر نہ ہوتی تو دنیا میں اگر صدیوں سے آپ دیکھیں نا انسان, تو عبادت نہ کرنے والے زیادہ ہوتے, کرنے والے کم. جبکہ دنیا میں ہمیشہ سے عبادت کرنے والے زیادہ ہیں, چاہے وہ بتوں کی کرتے ہوں, چاہے وہ مزاروں پہ سجدے کرتے ہوں, لیکن عبادت کرنے والے ہیں. یہ فطرت ہے انسان کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتا دیا, صحیح رب کا ایڈریس بتا دیا, یہ ہے, اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا. تو بھائی جس کو صحیح رب مل جائے اس کو تو پھر یہ ٹینشن تو اس کی ختم ہو گئی کہ رب ہے یا نہیں ہے, کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. اس کو تو راستہ مل گیا نا, اب اسے تو اس کو منانے میں مزہ آئے گا یا ٹینشن ہوگی؟ مزہ آئے گا بھائی اس کو, کہتے ہم تو تلاش میں تھے. صحیح رب ملنے کے بعد تو پہلے حدیث کے الفاظ کیا, مر رضیہ, راضی ہو, خوش ہو. یہ نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے مسلمان گھروں میں, انگریز پیدا ہوتے تو کتنا مزے کی زندگی تھی. دیکھو ایک عجیب بات ہے, یہ جو خوش ہوتے ہیں نا شرابیں پی کے اور ناچ گانے کر کے, اور یہ جو اوٹ پٹانگ حرکتیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی اندھیروں میں بھٹک رہا ہو
ٹینشن سے پاگل ہو رہا ہو نا, اب ٹینشن میں آ کے وہ چرس پینا شروع کر دے. اکثر ٹینشن والے لوگ چرس پیتے ہیں نا, ہائے ہائے ہائے, کاش یہ مثالیں سمجھ میں آ جائیں آپ لوگوں کی. میں تو سوچ رہا ہوں اپنی مثالوں کا نا مسالوں کی طرح ایک ڈبہ بنا کے مارکیٹ میں, ایک کمپنی بنا کے مارکیٹ میں پھینکوں, کیونکہ ان مثالوں میں مسالوں سے زیادہ لذت ہے. مجھے مثال دینے میں اتنا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگ کو سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دیکھو ایک مثال سے بعض دفعہ بات ایسی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا خصم کے پاس جواب نہیں ہوتا, کیونکہ پروپیگنڈے کا دور ہے نا. اتنا پروپیگنڈا کیا ہے آج مغربی دنیا نے, لبرل لوگوں نے, کہ اسلام کو سمجھنا مشکل بنا دیا ان کمبختوں نے. کہتے ہیں گورا انجوائے کر رہا ہے, دیکھو یہ مولوی پتہ نہیں کیسے ٹینشن ڈپریشن. ارے مولوی ٹینشن میں ہوتے تو ڈپریشن کی گولیاں مولوی کھا رہے ہوتے ہیں بھائی. زیادہ تر لبرل لوگ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں. ابھی کسی نے بتایا واللہ عالم کہ آغا خان ہاسپٹل کی رپورٹ ہے کہ 78% لوگ ڈپریشن میں ہیں پاکستان میں. اب پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, واللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بلکہ کسی معتبر آدمی نے بتایا ہمیں 78% لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ وہاں بھی ایسا ہی ہے مغربی دنیا میں 78% لوگ. تو میں نے کہا ہمارے ہاں 78% ہیں, ان کے یہاں بھی 78%, لیکن ہمارے ہاں کوالٹی وائز تھوڑا لو لیول کوالٹی کے نفسیاتی ہیں. ان کے اگر 78% ہیں تو کوالٹی کے لحاظ سے صحیح ہے نا, کیونکہ رپورٹ میں یہ تو آیا, کوانٹٹی تو دیکھی گئی ہے, کوالٹی پر رپورٹ پیش. ہمارے یہاں تھوڑے تھوڑے, ان کے تھوڑے زیادہ سے ہو گئے. تو اگر یہ ڈپریشن کا مسئلہ یہ عیش و عشرت کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی, تو لذت میں زندگی گزارنے والا ڈپریشن میں تھوڑی جاتا ہے. ڈپریشن میں تو وہ جائے گا جو لذت سے زندگی نہیں گزار. تو نماز پڑھنے والے کو ڈپریشن ہونی چاہیے, داڑھی رکھنے والے کو اسٹریس میں جانا چاہیے, نظر کی حفاظت کرنے والے کو چاہیے کہ دماغی پاگل ہو جائے وہ تھوڑے دنوں میں, شراب سے بچنے والے کو چاہیے کہ اس کے اوپر کی سیٹنگ, بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ کی سیٹنگ ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہے, بہترین ہے, تو بولنا پڑے گا آپ کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو شراب سے بچ رہا ہے وہ ڈپریشن میں جا کے پاگل ہو جائے, جو چرس نہیں پی رہا وہ ڈپریشن میں جائے, کیونکہ وہ تو ٹینشن میں ہے نا. شراب پینے والا لذت میں ہے, زنا کرنے والا مزے میں ہے, ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والا لذت میں, اور لائف کو انجوائے کر رہا ہے, گٹکے کھانے والا لذت میں ہے. اور آج کی ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اور چیز آئی ہے مارکیٹ میں, ماوا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا, ہم گٹکے کو برا والا کہہ رہے ہیں بلا وجہ. ماوا پرانا ہو گیا, اچھا. اور یہ مین پوری کیا چیز ہے, ماوا کی کوئی ڈگری کوئی ہے, بہن بھائی ہیں, تو کھا رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں, تو بھائی یہ تو خوش ہونے چاہیے. اگر اس میں واقعی لذت ہے, اس میں مزے ہیں, تو بھائی ان کو تو جو فلمیں دیکھنے والے, سینما گھروں میں جانے والے, ان کی لائف بہت مزے کی, ہنسی ایسی انجوائے کرنا چاہیے ان کو. وہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی, ان کو تو زیادہ مزہ آنا چاہیے. تو میں ان مزوں کی حقیقت آپ کو ذرا 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں. یہ ایسے ہے میرے بھائی, جو راستہ بھول گیا, منزل ہی نہیں پتا, بھٹک رہا ہے, تو ٹینشن میں آتا ہے, تو اب اس کے پاس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے چرس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے جانا تھا لاہور, بائی روڈ نکلے آپ, راستہ بھول گئے, اور ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ جانا کہاں ہے. ایک تو راستہ بھولتا ہے انسان کہ چلو لاہور جا رہا تھا لیکن لاہور کا راستہ بھول گیا, کوئی بتا ہی نہیں رہا کمبخت, کوئی مل نہیں رہا بندہ, نہ کوئی سائن بورڈ ہے, بھٹکتا ہے یار, ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ادھر جانا ہے. اب آپ پریشان ٹینشن میں فون کرو گے نا بار بار, کبھی کہاں فون کرو گے بھائی, میں گاڑی میں راستے میں ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہوں, بچے میرے ساتھ ہیں, گھر والے میرے ساتھ ہیں, گاڑی کا پیٹرول بھی ختم ہو سکتا ہے اور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں, مجھے راستہ بتاؤ, میں یہاں کے لیے تھوڑی, میں تو صحرا میں کھڑا ہوا ہوں. کوئی کیسی ٹینشن میں ہوگے نا آپ, پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے ٹینشن سے. یہ ٹینشن خدا کی قسم کم ہے, اس سے بڑی ٹینشن یہ کہ راستے میں آ کے آپ یہی بھول گئے کہ میں جا کہاں رہا تھا. تو اب آپ کے ذمہ 2 کام ہے. پہلے تو یہ کہ ادھر ادھر سے پوچھو بھائی میں نکلا کہاں کے لیے تھا, میں تو بھول ہی گیا. پھر نکل جہاں جا رہا تھا, پھر اس کا راستہ پتہ چلے کہ وہ ہے راستہ, وہ کہاں ہے. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بھائی اس زمانے میں. کسی کو اونٹ پہ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, کسی کو صحیح بات سمجھانا بڑا مشکل.
تو دو چیزیں ایسی ہیں, اب تو آپ ڈبل ٹینشن میں نا, اب آپ روڈ پہ گھوم رہے ہو تو ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے, یار تھوڑا چائے پیتے ہیں بیٹھ کے, تھوڑا ٹینشن کیا ہوگی ہے بھائی, کم ہوگی. اور زیادہ ٹینشن میں آؤ گے, سگریٹ, نئی بی پی, وہ کہتے ہیں یار اب یہ 1 دن 2 دن 10 سال ہو گئے اسی ٹینشن میں یہاں گھوم رہے ہیں, تو چلو یار کو سٹا لگاؤ, سکون حاصل کرو. ہر وہ چیز جو اس کی لذت کا سامان بنے گی وقتی طور پر, ان تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ٹینشن ختم کرنے کے لیے. تو ختم کرنے کی ضرورت اسی کو ہوتی ہے جس کو ٹینشن ہو نا. تو ان چیزوں میں اگر لذت ہوتی تو بھائی ان چیزوں سے ٹینشن بڑھتی نہیں بلکہ ختم ہوتی, اور یہ ان کو ضرورت نہ ہوتی جو پہلے سے ٹینشن میں ہے. اس لیے اللہ نے بتایا کہ جس کو اللہ کا پتہ چل گیا اور اس پہ خوش بھی ہے, وہ راضی ہے, مطمئن ہے کہ بس وہی میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے. اور اسلام جو بتایا ہے ہم نے, کس نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتائیں گے اس کو مانوں گا, اور جو بدعتی لوگ اپنے طریقے سے اسلام بتا رہے ہیں اس کو میں قبول نہیں کرتا, کیونکہ اسلام کو ڈیفائن کرنے والے بھی درجنوں لوگ ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام تو فالو کروں گا, باقی کسی کا نہیں. اس چیز پہ جب اطمینان ہو گیا, اس کا مطلب اسے منزل بھی پتہ چل گئی اور اسے راستہ بھی پتہ چل گیا, ہر چیز اسے پتہ چل گئی, تو اس میں اب اس کو مزہ آنا. اب یہ گاڑی بھگائے گا 5ویں گیئر میں, سمجھ رہے ہیں. اب یہ دائیں بائیں کوئی پیپسی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے کے, بھائی ہٹا یار پہنچنا ہے, ہوتا ہے نا. ہاں جب تھک جائیں گے چلتے چلتے, راستے میں کہیں اسٹے ہوا تو گریوی میں دودھ پتی بھی چلے گی, پان بھی چلے گا, گٹکا بھی چلے گا, لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسٹے تو کرتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کے بعد جا کے, تھوڑا اسٹے ہو گیا, چلو بھائی تھوڑا سا واش روم میں ہو کے آ جاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹے تو اسلام نے بھی دیا ہے نا. 5 سارا دن نمازیں پڑھنے کا تھوڑی کا ہے, فجر پڑھو اب چلو گھر جاؤ, شاباش. یہ تھوڑی کہ وہیں بیٹھے رہو ظہر تک. حج زندگی میں ایک دفعہ کیا بس ختم ہے, کافی, ایک دفعہ بہت ہے. کرنا ہے تو غریبی ہے, نہیں تو بس زندگی میں ایک دفعہ کافی ہے. زکوٰۃ ایک دفعہ ہے, قربانی فطرہ ایک دفعہ. اب یہ تھی کہ ہر روزانہ بڑی بڑی رقمیں صدقہ نکال کے خود روڈ پہ آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹرٹینمنٹ کا درمیان میں بریکیں رکھی ہوئی ہیں. فجر پڑھنے آتے ہو, امام صاحب کہتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ظہر میں ملیں گے انشاءاللہ. کتنی لمبی بریک ہے دیکھو, حالانکہ بریک کم ہوتی ہے, پروگرام زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پروگرام تھوڑا ہے, بریکیں. کیا خیال ہے بھائی, اتنی لمبی بریک کے بعد اللہ کہتے ہیں دوبارہ ملیں گے. تو وہ 5 ٹائم نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے, نماز 5 ٹائم پڑھنا, وہ بریکیں جو ہے نا اتنی لمبی لمبی بریکیں, وہ بریکوں کو اصل بنا لیا اس نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹی وی میں کوئی پروگرام آ رہا ہو, کوئی ڈرامہ آ رہا ہو, اس میں ڈرامہ تھوڑا رہ گیا اور بریکیں زیادہ. ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں, تو انسان کہے گا بھائی اس ڈرامے کا نام بریک رکھو, بریک. یہ ڈرامہ نہیں ہے, اصل ڈرامہ ہے, اصل تو بریکیں ہیں, ایڈورٹائزمنٹ ہے, اس میں تھوڑے تھوڑے ڈرامہ ڈالا ہوا ہے. جیسے دودھ میں آج کل پانی میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے بیچ دیا جاتا ہے نا, پانی میں تھوڑا سا کیا دودھ کا تڑکا لگا دیتے ہیں آج کل کہ بھائی چلو سفید ہو گیا تو پیو, کیلشیم سے بھرپور, ٹھیک, وائٹامن سے. تو اب کیا ہوگا کہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی جانا کہاں ہے اور راستہ کون سا ہے, تو آپ چونکہ وہاں خوشی خوشی جا رہے ہیں, کوئی پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں, پھر آپ کی اسپیڈ کیا ہو جائے گی, تیز. پھر آپ ممکن ہے چائے بھی پی لو راستے میں, تھوڑا کہیں اتر کے تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیے, لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہوگا. اصل جو فکر ہوگی آپ کی منزل. اور تو جب آپ کو منزل کا پتہ ہو اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہو, تو پھر اس راستے پہ چلنے میں جیسے جیسے منزل قریب آئے گی آپ کی ٹینشن بڑھنے کے بجائے کم ہوتی چلی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے 2 مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی,
نہ باپ سے پوچھوں گا، نہ ماں سے پوچھوں گا، نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا، جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا، جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں، پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا، اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو، یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے، وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا. اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا، وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے، کیونکہ منزل آپ کو پتہ بھی ہے راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہے آپ. تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے، راستہ بھول گئے تو کینیڈا میں -40 تک آپ کو پتا ہے کہ ٹیمپریچر جاتا ہے، اور وہاں -40 -30 جب یہ ٹیمپریچر ہو گاڑیوں میں ہیٹر چلتا ہے. اگر وہ ہیٹر بند ہو جائے اور پولیس نہ پہنچے تو آپ کی موت ہے یقینی، کہ اتنے ٹیمپریچر میں کہاں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو بتا رہے ہیں ہم کینیڈا سے امریکہ جا رہے ہیں، راستہ بھٹک گیا، گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، چاروں طرف برف کے پہاڑ، اور اب گاڑی جو ہے نا کتنی دیر تک اس کا پیٹرول کام دے گا بھائی، وہ تو پیٹرول بھی ختم ہوگا اور بالآخر ایک وقت ہیٹر آ کے بند ہو جائے گا. نہ کوئی فون مل رہا ہے کسی کو، کچھ سگنل نہیں آ رہے، میپ کام نہیں کر رہا کہ راستہ کدھر ہے. تو ایسی کنڈیشن میں انسان کی کیا حالت ہوگی آپ سوچو. اب جیسے جیسے ٹائم، اب وہ وہاں بیٹھ کے پان گٹکا بھی کھا رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے ٹائم پاس کر رہا ہے. تو یاد رکھو یہ وقتی ٹائم تو پاس ہوگا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بولو بھائی، بڑھے گی. اس کو پتا ہے یہ پیٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، مجھے اگر منزل کا پتہ نہیں چلا تو یہی برف میرا قبرستان ہے، بڑی اذیت سے موت واقع ہوگی. لیکن انہوں نے چونکہ ہمیں یہ واقعہ سنانا تھا تو اللہ کا فضل ہوا کہ کسی طرح کال لگ گئی ان کی پولیس کو یا کیا ہوا، وہ پولیس پہنچی، اور اللہ کا شکر وہاں پولیس بھی پہنچ بھی جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے وہاں پر. تو وہ پولیس پہنچ گئی، ہمارے یہاں بھی پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. تو بھائی تعلقات تو سب سے رکھنے ہیں نا. تو ویسے تو ایمرجنسی میں پولیس پہنچے گی ڈاکو واکو پکڑنے کے لیے، لیکن بہت سے جگہوں پہ پولیس نہیں پہنچتی یہاں پہ. یہ بڑا المیہ ہے، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جب گھر میں ڈاکو آئے ہوئے ہیں، بندہ بلا رہا ہے پولیس کو، وہ کہہ رہے ہیں اتنی تمیز سے آئے ہیں وہ کہ ڈاکو لوٹ لاٹ کے جا چکے تھے. پھر آگے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، کون تھا، کہاں سے آیا، اوپر سے الگ سے 5000 روپے لے کے چلے گئے. یار کیا انسانیت ہے یار، کہ ہم آئے ہیں تمہاری خاطر. ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، دونوں چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. ہماری بائک چھن گئی تھی، ہم نے پولیس والوں کو جا کے کہا ڈاکو میری بائک چھین کے بھاگ گئے. تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھاگے ہیں وہ جگہ دکھاؤ. میں نے کہا بھاگے ادھر کو ہے، ان کے پیچھے بھاگ. کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے بھاگے ہیں. میں نے کہا اتنے تو اور دور بھاگ جائیں گے. وہ کہہ رہے نہیں پہلے وہ جگہ کہ وہ ہمارا تھانہ پڑتا بھی ہے کہ نہیں پڑتا. تو میں نے وہ جگہ دکھا، انہوں نے کہا ہمارا ایریا نہیں ہے، دوسرے تھانے. تیسرے تھانے میں جا کے میں نے جب رپورٹ کرائی ہے تو وہ پھر میرے ساتھ وہ بھی پہلے وہ جگہ دیکھنے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار ادھر بھاگے ادھر کے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ادھر سے، اس چوک سے لے کر ادھر بھاگے، لیکن جدھر سے پکڑا ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اس پولیس موبائل کی پہلے ٹائر پنچر ہوا راستے میں، یعنی جا ادھر کو رہے ہیں جہاں سے بائک چھینی ہے. تو میں موبائل میں بیٹھا پولیس کے ساتھ، کہہ رہے ہیں پہلے اس جگہ وہ جگہ دکھاؤ کہاں سے چھینی ہے. اس جگہ جاتے ہوئے راستے میں ٹائر پنچر. پھر وہ پورا ٹائر چینج کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر خراما چلیں جیسے دلہن رخصتی کے وقت پہلے زمانے میں جاتی تھی نا، بڑے آرام سے کہ کہیں پاؤں میں کوئی ورم نہ آ جائے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے. پہلے زمانے کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج تو بسا اوقات پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، پھر ابا کو بتا دیتی ہے ابا آپ نے نکاح پڑھانا ہے تو بتا دو ٹھیک ہے.
تو اب خرامہ جا رہے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد پھر مجھے کہا آپ بتاؤ کدھر کو لے کے بھاگے ہیں. میں نے کہا آپ کی بڑا احسان ہے آپ کا اس امت مسلمہ پر اور میرے جیسے حقیر فقیر پر کہ اب آپ اس طرف بھاگ رہے ہیں. آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا تھانہ ہے یا آپ کے ایریا ہے. تو پھر میں بیٹھا تو پھر وہ ادھر کو گئے تو اللہ کا فضل تھا, اس میں کچھ ایسے لاک واک لگے ہوئے تھے کہ وہ ڈاکو چھوڑ کے انہوں نے کوشش, ان کو 35 منٹ ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے. چور لاک تو دائیں بائیں بھی ہو جاتا ہے نا. 35 منٹ 1 to 5 تھی 0 میٹر, 35 منٹ ان کو ملے تھے بائک دوبارہ اسٹارٹ بولو بھائی کرنے کے لیے. لیکن ہماری قسمت اچھی تھی, 35 منٹ میں ان سے وہ چور لاک کھلا نہیں, تو ساری تاریں واریں انہوں نے توڑ دی تھیں. تو خیر ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں بائک مل گئی. تو اب رات بہت لیٹ ہو گیا تھا تو دیر ہو گئی تھی, تو میں نے وہ بائک تھانے میں ہی کھڑی کر دی. میں نے کہا صبح آگے لے جاؤں گا اب میں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صبح آگے لے جائیں. مجھے کہا کہ بائک پیچھے چھپا کے رکھیں ورنہ صبح کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کے کچھ پرزے غائب بھی ہو سکتے ہیں. تو بائک کیا کریں. آفیسر اچھا نیک آدمی تھا, تبھی تو میں کہتا ہوں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں بھائی, اچھے برے بھی ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں. تو وہ اچھا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب ادھر پیچھے نا پولیس والوں سے چھپا کے پیچھے کھڑی کی کہ پولیس والوں کو پتہ نہ چلے. تو ہم نے کہیں پیچھے لے جا کے بائک کھڑی کر دی اپنی. اس نے کہا صبح آ جائیں. اچھا اس میں ایک جو ٹائمر لگا تھا نا چور لاک, بالکل ایسے تھا جیسے بم ہوتا ہے نا, اس طرح کا وہ اس میں ریموٹ لگا ہوا تھا, یعنی اس میں تاریں نکلی ہوئی تھی, بالکل شکل ایسی جیسے کوئی بم رکھ کے جاتا ہو. تو وہ مجھ سے کیا ہوا کہ وہیں تھانے میں درخت کے نیچے میرے ہاتھ سے کہیں گر گیا اور وہیں رہ گیا. اب میں چلا گیا تو مجھے خیال آیا یار اسے کوئی تھانے والے کچھ غلط چیز نہ سمجھ رہے ہوں, بم نہ سمجھ رہے ہوں کہ یار یہ ٹائمر لگا ہوا ہے کیا ہے, وہ اس کی شکل ایسے ہی تھی. تو میں نے کہا یہ مسئلہ نہ ہو جائے, تو میں صبح فوراً آیا نا, اب ڈیوٹی چینج ہو چکی تھی. میں نے کہا میں آؤں گا تو مجھے تلاشی لیں گے, مجھ سے پوچھیں گے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو, کیا ہوا پورا واقعہ, پھر میں بتاؤں گا یہ رکھا ہوا تھا. تو انکوائری ہوگی یہ کون رکھے گیا بھائی, یہ تم تو نہیں رکھے گئے, بم تو نہیں ہے کہیں یہ. تو پھر میں بتاؤں گا نہیں اصل میں رات بائک چوری ہوئی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو میں آ رہا ہوں, مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا. 2 آدمی پولیس والے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, درخت کے نیچے وہ بم ٹائپ کی چیز رکھی ہوئی ہے. میں گیا آرام سے اٹھا کے لے آیا, کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. میں نے کہا یار سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ بم رکھ کے جاؤ, نہیں پھٹے تو واپس لے آؤ. اتنی سہولت ماشاءاللہ ہمیں پولیس نے ہے بھائی, بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے. کیا حال ہے بھائی. اور یہ واقعہ بھی ہوگا 2005 کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, جب حالات بہت خراب چل رہے تھے. 2004 یا 5 کا واقعہ ہے. میں نے کہا کیا مزے ہیں یار, تھانے میں بندہ جا رہا ہے, وہ پولیس والوں کے سامنے سے ایک چیز اٹھا کے لا رہا ہے, پوچھ ہی نہیں رہے بھائی کیا ہے مولوی صاحب, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا اٹھا رہے ہو, کیا رکھ کے جا رہے ہو. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو ٹائمر تھا وہ چور لاک کا کہ اتنی سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ لاک خود بخود ہو جائے گا. میں نے کہا بڑے مزے آئے ہوئے یار. لیکن بہرحال ہر طرح کے ہوتے ہیں. وہ بھی تو اچھا تھا نا جس نے مجھے کہا کہ گاڑی پیچھے رکھو, وہ تو حفاظت ہی کر رہا ہے نا, ورنہ وہ پہلے وہی چیزیں نکال لیتا تو کیا ہوتا. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بھائی اللہ کو پہ راضی ہو جائیں اللہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمیں رب چاہیے تھا جو ہمیں الحمدللہ مل گیا, لیکن اس سے بات مکمل ہوتی نہیں ہے. رب کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ رب کو تو بہت سی دنیا مانتی ہے, لیکن رب نے کس کو نمائندہ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ رب کا پیغام پہنچائے گا کون, تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. پتھر پہ لکیر بن جائے گا نبی کا فرمایا ہوا. جب کہہ دیا غلط ہے تو غلط, جب سود کو حرام کر دیا تو حرام ہے, جب نبی نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ تو داڑھی بڑھانا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے جدید پروفیسروں کی باتوں میں آ کے کہ ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا تو اصل میں تو اس زمانے میں, اور بھائی نبی کا حکم ہے. جب کہہ دیا کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب کہہ دیا کہ سودی بینک میں جاب حرام ہے, سود کا لکھنے والا, سود کا دینے والا, سود لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, چاروں پر لعنت ہے, تو بھائی سودی بینک میں آپ کے لیے جاب کا آپشن ختم ہو گیا, بس ختم. بحث کر کر کے اپنی عمریں ضائع مت کرو. عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. اب وہ اس بحث میں ایکچولی اس زمانے میں تو یہ تھا, تو اس زمانے میں ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات, روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے, تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی, 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں آپ. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں, اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتی بالمنشار فیوضع علی مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گڑھا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آڑا لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جب کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں, کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے تو. کتنی لذیذ چیز ہو, پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو, وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو, چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے, شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا, پی جائیں گے. دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ او بھائی دیسی گھی میں, ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین, بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا, حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے, ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا آج کل, دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی. اب بولیں گے لوگ کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں, تو ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اچھا 2-3 منٹ ہیں, وہ چندہ بندہ کر رہے ہیں نا, انہوں نے کہا پہلے کیا کرو ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں سنو تو نیت بات. تو
ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے. کسی بھنگی کو پہلی دفعہ نہلاؤ وہ بے ہوش ہو جائے گا کہ یار یہ کیا میں صاف ستھرا کیوں ہو گیا ہے, یہ کیا ہو گیا, یہ بدبو ہی نہیں آ رہی. اور بھائی کچھ دن نہا دھو کے سفید کپڑے خوشبو لگا کے اس کو گن پوائنٹ پہ اس کو سروس کروانی پڑے گی تھوڑے دنوں تک. اس کے بعد اس کو اس میں اتنا مزہ آئے گا, وہ کہے گا یار اس گوبر میں تو بدبو تھی, مزہ تھوڑی تھا. تو کچھ تبھی تبلیغ والے چلہ لگواتے ہیں جماعت میں کہ 40 دن انسان کسی چیز کو پراپر کرتا ہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکل کے چلہ تو لگاؤ نا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ چلہ لگایا وہ بھی انسان کا بچہ نہیں ہے. تو بھائی وہ 40 سال اس نے گند میں گزار دیے تو چلے کا وہ اثر ہوا نہیں اس کے اوپر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلے کی اہمیت کم ہے, اس نے تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کی ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک کر سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا لو, 3 چلے لگاؤ, تمہارا ایک چلے سے سیٹنگ پہ آنے والے نہیں ہو. پھر اس میں اس پر بھی مدار ہوتا ہے کہ چلہ کن لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہیں. اگر جن کے ساتھ لگا رہے ہیں وہ سارے ایک ہی جیسے ہیں تو وہ چلہ وہ 4 مہینے بھی لگا لو گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. صحبت کن لوگوں کی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک ہیں, عبادت گزار ہیں, راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگنے والے ہیں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. ان کے ساتھ سہروزہ لگاؤ گے تو وہ عام آدمی کے ساتھ چلے کے برابر. تبھی تو صحبت کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے. صحابہ صحابی کیوں بنے؟ نبی کی صحبت اٹھائی ہے. علم تو بہت سے تابعین کے پاس صحابہ سے زیادہ تھا. بعض تابعین اتنے بڑے عالم گزرے کہ صحابہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے, لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے؟ کیونکہ بھائی صحبت نبی کی اٹھائی ہے. تابعین کا درجہ زیادہ ہے یا آج کسی عالم کا؟ بہت سے تابعین عالم نہیں تھے, مقام بڑا کیونکہ انہوں نے کس کی صحبت اٹھائی؟ صحابہ کی. تو اہل اللہ میں کس کی صحبت میں آپ تبلیغ میں وقت نہیں لگا سکتے, کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارو گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹیسٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے اسلام کی لذت اور اسلام کا ذائقہ. پھر اسلام سے پیچھے ہٹنا آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے انسان سے. اللہ تعالی ہم